اب آ جائے چوتھی مثال تحریف کی. وہ مشہور زمانہ انہوں نے جو عقیدہ گھڑ لیا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے غیب کی خبریں بتانے والے, یعنی نبی. بالکل صحیح ترجمہ کیا, نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں. غیب جاننے والے نہیں, غیب خود سے فورسی کرنے والے نہیں, بلکہ غیب کی خبریں دینے والے. اللہ تعالیٰ جو غیب پر اطلاع دیتا ہے. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر, خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا حاضر و ناظر. آج بریلوی کہتے ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ نبی اسلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتے. اب عوام الناس کو ہم ہی بتائیں تو پتہ چلے گا. وابیوں سے تو یہ اوپر کی چیز ہے, وہ نہیں بتا سکتے, نہ ان کی اتنی تحقیق تھی کہ وہ اس طریقے سے بریلوی عوام کو ایجوکیٹ کر سکتے. اور بریلوی عوام کہتے ہیں دیکھیں جی یہ لوگ تو نبی اسلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے شاہد, اور شاہد کا مطلب ہے حاضر و ناظر, کیونکہ شاہد کہتے ہیں گواہ کو, اور نبی اسلام چونکہ پوری امت کے اوپر گواہ ہیں, قیامت والے دن گواہی دیں گے. گویا کہ آج بھی آپ روحانی طور پہ ہم میں موجود ہیں, اگرچہ آپ قبر انور میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں, وہ تو سارے مانتے ہیں, لیکن وہاں پر ہوتے ہوئے ہمارے تمام اعمال سے واقف ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, گویا کہ یہاں پہ حاضر ہیں. ویسے تو یہ لفظی گستاخانہ ہے. نبی اسلام حاضر ہوں گے یا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے؟ لو سامو, ہاں نبی کو حاضر کہہ رہے ہیں, کتنی بڑی گستاخی ہے جی. نبی تو تشریف فرما ہوں گے, حاضر اور ناظر خود گستاخانہ ورڈ ہو گیا. نبی کہاں سے حاضر ہوئے؟ حاضر تو ہم ان کی خدمت میں ہوں گے. بات ٹھیک ہے نہیں؟ بات صحیح ہے. ہاں تو دیکھیں اعلیٰ حضرت کی ہم نے غلطی, یہ حاضر و ناظر کا ورڈ ہی خود گستاخانہ ہے. نبی اسلام کیوں حاضر ہوں گے؟ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو یہ شاہد کا ترجمہ انہوں نے حاضر و ناظر کیا. اب دیکھیں ان کی دو نمبری ہم قرآن پاک سے پکڑتے ہیں دو جگہ پہ, سورۃ الحج میں بھی اور سورۃ البقرہ. میں صرف ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں. سورۃ الحج کی آخری آیت پڑھ لیجئے گا 78 نمبر, اور سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر ہے 143. اس میں اعلیٰ حضرت نے بالکل صحیح ترجمہ کیا, اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی وہ بھی بتا دیتا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. اب یہاں ترجمہ بننا چاہیے تھا تاکہ تم لوگوں پر حاضر و ناظر ہو جاؤ, اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہو جائیں. یعنی اعلیٰ حضرت اپنے ترجمے سے مکر گئے, یہاں ہونا چاہیے تھا تاکہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں. یہ انہوں نے دو نمبری کیوں کی؟ اس لیے کہ اگر یہاں حاضر و ناظر ترجمہ کرتے تو کسی بریلوی کو خیال آ سکتا تھا کہ اس سے پہلے تو امت حاضر و ناظر ہوئی بھی ہے, کیونکہ اوپر ذکر آیا کہ ہم نے آپ کو سب سے افضل امت بنایا تاکہ تم سب لوگوں پر حاضر و ناظر ہو, اور نبی اسلام تم پر حاضر و ناظر. یعنی پھر تو امت بڑے لیول کی حاضر و ناظر ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ قیامت والے دن قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا, تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یہ جھوٹے ہیں اور نوح علیہ السلام سچے ہیں. امت محمدیہ کیسے گواہی دے گی؟ قرآن کی بنیاد پہ, کہ قرآن میں آیا تھا, سورہ نوح موجود ہے, اس کے علاوہ باقی صورتوں میں ذکر ہے. تو یہ امت حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے گواہی نہیں دے گی, بلکہ اس وجہ سے کہ قرآن کے ذریعے عقیدہ پتہ چلا تھا. اب اعلیٰ حضرت کو پتا تھا یہاں اگر میں نے حاضر و ناظر ترجمہ کر دیا, انہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ بھی حاضر و ناظر سکپ کر دیا. دو نمبری اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی ان کے ترجمے سے میں نے پکڑ لی. الحمدللہ.